حضرات محترم سے اللہ سلامت رکھے مولانا شہریار کو. واہ 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 مفتی صاحب کے بلا واہ 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 حق ہے میں کہہ رہا ہوں عمران حنفی ہے میرا نام, عمران حنفی مراد آباد والا. اللہ سلامت رکھے مولانا مفتی شہریار رضا کو. آمین آمین. بھرے مجمع میں مفتی شہریار رضا کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے مجمع کی سنجیدگی کا قتل عام کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے اس نور بھرے منبر پر قوالیوں کی دھنیں دی اور گانوں کی طرزوں پر نعتیں پڑھی اور نعتوں کا مذاق اڑایا. مفتی شہریار رضا تمہیں اللہ لمبی عمر دے, اللہ کی قسم ضرورت ہے. ابے ان شعر شاعریوں سے خدا کی قسم زندگی نہیں ملنے والی ہے, زندگی ملے گی تو علماء کی تقریروں سے ملے گی. ماحول تو ان لوگوں نے خراب کیا, گائیکار کی طرح اپنا ایکسٹرا باکس اور مشین لے کے چلتے ہیں اور ایسا ماحول بنتا ہے کہ لگے جلسہ ہوتے ہوتے قوالی ہو رہی ہے اور لوگ اسی کے دیوانے ہیں. ایک وضو کا مسئلہ آج تک سنا سکا؟ آپ لوگ کہاں ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مزاج بدلیے, ورنہ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایسی مشینیں آئیں گی کہ پھر لوگ سب کچھ بھول جائیں گے. اور پھر ڈھولک بھی نہیں سمجھے, وہ الف کے بعد جو علی علی ہوتا ہے, حالانکہ اصل لفظ ہے علی علی, عین کا مخرج نکالنا ہوگا. کیا حضرت؟ علی علی. اور کیا علی 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 علی, بس اس میں میوزک لگا دے گا, قوالی ہو جائے گی اور لوگ اس کے آج کل کی نعت کیا ہے, وہ گانے بجانے کے طرز پہ لوگ نعت پڑھتے ہیں تو لوگوں کو عشق رسول تو کم آتا ہے, گانے کی طرف دھیان زیادہ چلا جاتا ہے. یہ ہمارے نئے چھوکرے جو بیٹھے رہتے ہیں بچے ہمارے, یہ بچے اسی دھن پہ نظر چلی جاتی ہے اور وہ ان کی کمر ہلنے لگتی ہے. پھر وہ رسول پاک سرکار کی محبت, مدینہ جانا, نماز پڑھنا, داڑھی رکھنا, حضور کی محبت میں آنسو بہانا کچھ نہیں, صرف مزہ لینا ہے. چونکہ یہ جو دھن ہے یہ دھن وہاں سے میل کھاتا ہے, بمبئی کی فلم انڈسٹریز سے کھل کھاتا ہے. تو اس کو بند کرنے کے لیے ان بچوں کو تقریر سنائیے. کیا شبیر برکاتی ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جھوٹ ہے. لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, اشتہار میں نام دیا جاتا ہے ساؤتھ افریقہ, لیکن سراسری غلط ہے. وہ انڈین ہے. گجرات کے اندر راجکوٹ ایک ضلع پڑتا ہے, اسی کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے گونڈل, وہاں کا رہنے والا شبیر برکاتی, وہیں کی پیدائش ہے, وہیں کی ولادت ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے کیا؟ پڑھا لکھا نہیں ہے, اردو سے بھی واقف نہیں ہے. اب اردو جب ٹوٹی پھوٹی بولتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ کا اس لیے نہیں بولی جاتی. بھائی انڈین ہے اور پڑھا لکھا نہیں ہے. جیسے آپ کے گلی محلے میں میلاد خواہ ہوتے ہیں, وہ دیکھم دیکھ پڑھ لیتے ہیں, 2-4 کلام رٹ لیتے ہیں, ویسے ہی شبیر برکاتی بھی ہے. یہ اس کو بھی 4 یا 5 کلام سے زیادہ یاد نہیں ہے, اور یہ اس کے خود کے لکھے ہوئے نہیں ہیں, جو دوسرے شعراء نے پڑھے ہیں, جو دوسرے شعراء نے لکھے ہیں انہی کا یہ کلام پڑھتا ہے. لیکن اس کا پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ڈی جے پر اندر دھمک ہوتی ہے, اس دھمک کو لوگ پسند کرتے ہیں. عوام کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے جن کا ذہن میوزک کی طرف جاتا ہے, وہ بس انجوائے کرتے ہیں, مزہ نہیں لیتے ہیں. اس لیے اس کے انداز کو علماء پسند نہیں کرتے, علماء اعتراض کرتے ہیں. وہی بات مفتی شہریار صاحب نے کہی اس پرانیہ کے جلسے میں جو کلام پڑھا گیا. آپ دیکھیے وہ انداز کیا تھا. اسی انداز پہ مفتی صاحب کو غصہ آیا تھا. یہ انداز ہے بتائیے. تو یہ انداز جو ہے بالکل غلط ہے. نعت خوانی سے سب کو پیار ہے, نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے دل کو سکون ملتا ہے, ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ جو انداز ہے یہ غلط ہے. لیکن یہ بےہودگی, یہ اس طرح بدتمیزی, یہ اس طرح ہڑدنگ بازی, یہ اس طرح سے بدتمیزیاں یہ جائز نہیں ہیں, یہ آپ سمجھ لیں.
جن کا ذہن میوزک کی طرف ہے وہی اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. نعت خوانی آپ دیکھیے, نام دے دیا اتنا بڑا ٹائٹل, اتنا بڑا کہ صاحب شاعر ہے یہ ہے. تو میں آپ کو بتا دوں یہ 1,50,000 روپے آپ خرچ کر دیتے ہو ایک شاعر پر. کیا آپ ایک اچھا مدرس رکھ کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے؟ قرآن کا پڑھنا بالکل آپ پر فرض ہے ترتیل و تجوید کے ساتھ. کتنے بچے تجوید و ترتیل سے قرآن پڑھتے ہیں آپ کی بستیوں میں؟ یو پی ہو, بہار ہو, بنگال ہو, مدھیہ پردیش ہو یا راجستھان ہو, پورے ہندوستان کا آپ سروے کر لیں جا کر, وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ معاملہ 0% ہے. ایسا قرآن پڑھتے ہیں جس کا سننا حرام, جس کا پڑھنا حرام, صحیح پرناؤنسیشن نہیں, غلط ہے. اب اس کو آپ دیکھیے, شبیر برکاتی کی اردو اتنی خراب ہے, میں کہہ رہا تھا نا پڑھا لکھا نہیں ہے, کیونکہ اس کی اردو اتنی خراب ہے کہ یہ اردو ہی نہیں جانتا ہے. آپ سنیں, یہ اگلے دن جلسے میں کہا کہ مفتی صاحب نے کیوں مجھ سے ناراضی ظاہر کی, کیا کہتا ہے, دیکھیے آپ. کئی مرتبہ میرے بارے میں بولے, میں کبھی کچھ نہیں بولا ہوں, ہمیشہ میں نے صبر کیا ہے. اللہ کی ذات ہے عزت اور ذلت دینے والے, اور ہمیں اسی پر ایمان ہے. عزت اور ذلت کو کہہ رہا ہے عزت و ذلت, یعنی کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے بھائی. بڑے شین کو چھوٹا پڑتا ہے, چھوٹے کو بڑا پڑتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد بھی وہی ہے جو علماء اکرام کا ہے کہ واقعی نعت خوانی ہو, لیکن اس کو اتنا بڑھاوا نہ دیا جائے کہ جلسے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے. اب بہار میں جو جلسہ تھا اس کا نام تھا ایمان و اصلاح کانفرنس, یعنی کہ ایمان کی اصلاح کے طور پر یہ کانفرنس کی جا رہی ہے, ایمان کی اصلاح ہو. تو کیا یہاں ایمان کی اصلاح ہوئی؟ اس جلسے کے اندر 50% لوگ بغیر ٹوپی کے تھے. تو جو مسلمان تھے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جلسہ جا رہے تو ٹوپی رکھنا ہے نہیں رکھنا, ادب کیا ہے, بے ادبی کیا ہے. تو جب تم اتنا نہیں سمجھا پا رہے, اتنا نہیں بتا پا رہے, حالانکہ بنگال اور بہار ہو سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں, تو ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سدھار ہو ان کے ایمان میں, ان کے عقیدے میں, ان کے اندر ایک ادب آنا چاہیے. تو بہرحال علماء اکرام کے تاثرات آپ نے سنے, تمام کا کہنا یہی ہے کہ جو اصلاح مفتی صاحب نے کی ہے وہ بہتر اصلاح کی ہے. اور وہاں وہ جو نقیب ہے آپ دیکھیے ہلدی کی رسم پہ بیٹھا ہوا ہے, شادی ہو رہی ہے, ہلدی کا رسم کر رہا ہے. کیا اسلام کے اندر ہلدی کی رسم کرنا یہ جائز ہے؟ یہ پیلے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا پورا بابا لگ رہا, ڈھونگی بابا. تو یہی کہہ رہا کہ ہم اسلام نہیں ہیں, مفتی صاحب اسلام نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے بڑھاوا دے دیا کچھ لوگوں کو, اور وہ ان کی چرب زبانی کی بنیاد پر, علمی لیاقت نہیں ہے, ایسے لوگوں کو بڑھاوا نہ دیں. صحیح لوگوں کو اسٹیج پر بھی لائیں, صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں. آج عوام جو ہے وہ دھوم دھڑاکے کی تقریر کو جو پسند کرتی ہے, یہ مزاج بھی ہم لوگوں نے ہی بنا دیا ہے. اس کو اگر صحیح حدیث سنائیں, بہترین انداز میں قرآن عظیم کی تلاوت سنائیں. کیا آپ نے دیکھا کسی جلسے میں, بیچ میں جلسے میں قرآن عظیم کا کوئی ایک رکوع پڑھ کے سنانے والے کسی قاری کو رکھا ہو؟ میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے, بتا دیجئے مجھے آپ. پورے ہندوستان کے جلسوں کو ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں آپ, نعت خوانی بھی ہے, تقریر بھی ہے, تمام چیزیں ہیں, لیکن کسی بھی کانفرنس یا جلسے میں کسی مشاق قاری کو بلا کر جو بہترین انداز میں ایک عربی لہجے کے انداز میں ایک رکوع قرآن پاک کا پڑھ کے سنائے بیچ میں, تاکہ لوگوں کے دلوں کو سکون ملے اور وہ قرآن کی طرف مائل ہوں کہ یہ قرآن ہے. آپ دیکھیے مشاق قاری جب پڑھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے, کتنا لطف آتا ہے. اور ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ اس وقت ایسے قاری قرآن پڑھنے والے ہیں, اس وقت وہ صحابہ جب پڑھتے ہوں گے تو اغیار کے دل پر کس طرح سے اثر کرتا ہوگا. وہی تو معاملہ تھا نا کہ قرآن کو سن کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. جب وہ قرآن سنتے تھے اور ان کے آنسو نکل آتے تھے. آپ نے سنا نا شاہ نجاشی, وہ بادشاہ حبشہ کا, جب قرآن سنا اور سورہ مریم کو اس نے سنا تھا تو وہ رونے لگا, اشکبار ہو جاتا ہے. تو وہ انداز تھا. تو ہر جلسے میں یہ کہوں گا کہ ایسا قاری ہمیں بلانا چاہیے جس کی آواز بھی اچھی ہو اور جو مشاق ہو, بہترین انداز میں قرآن سنائے اور اس کو بیچ میں رکھیں تاکہ عوام سب اکٹھی ہو اور بغور اس کو سنیں لوگ, اور ان کا دل جو ہے قرآن کی طرف جھکے, اور قرآن سے محبت بڑھے اور قرآن پر عمل کرنے کا ایک جذبہ ان کے اندر آئے اور اچھا قرآن پڑھنے کا جذبہ ان کے اندر آئے. لیکن یہ چیزیں ہمارے جلسوں میں آپ کو نہیں ملیں گی. صرف پیسہ ملے گا لٹانے کا, یہ چل رہا ہے. جیسے کہ پہلے لوگ لٹاتے تھے وہی طرز کہ بس لٹا دیا.
آپ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ادبن بھی پیش کر سکتے ہیں، بالکل آپ کریے، حوصلہ افزائی کیجیے، اچھی بات ہے۔ میں نے ابھی ایک جلسے میں دیکھا تو وہ جلسہ روڈ کے کنارے پہ تھا، آواز آ رہی تھی، ہم گاڑی روک کر رکے، وہاں پر ہمارے ساتھ والے پان کھانے کے شوقین تھے، وہ پان لینے کے لیے دکان پر گئے تو وہ کھوکا کھولا ہوا تھا پان کا، وہ ایک بڑا اجتماع تھا وہاں، تو وہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، انہوں نے وہ جلسہ ہی اسی لیے رکھا عالمی قرات کے نام پر، عالمی قرات کانفرنس، اس میں بڑے بڑے قاری انہوں نے بلوائے، اب وہ قاری صاحب پڑھ لیتے، بڑا دل لگ رہا تھا بہترین انداز میں۔ پھر وہ قرآن، اب جب انہوں نے اپنی قرات کو مکمل کر لیا تو انعام دینے والوں کا انداز دیکھیے، 10,000 روپے ایک سیٹ نے دیے خوش ہو کر کہ فلاں صاحب یہ 10,000 روپے ہدیہ پیش کر رہے، خوش ہو کر جب انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو اس سے خوش ہوئے، کسی نے 5 کسی نے کچھ، تو غالباً 50,000 روپے ان پر یوں انعام آ گیا۔ تو یہ ایک نوازنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو وہ 10 کے لے آئیں گے گڈی اور چل رہا کام، تو یہ طرز عمل جو ہے وہ کسی قدر بہتر نہیں ہے۔ بالکل آپ دیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے، اور اچھی بات ہے آپ نواز رہے ہیں تو اس کا انداز ہونا چاہیے، لیکن یہ جو معاملات آج چل رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے نعت گوئی ہوتی ہے۔ بہرحال میں مخالف نہیں ہوں، نعت سے محبت ہے اور نعت سے محبت ہونی بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، بچوں کو سکھانا بھی چاہیے، لیکن جو طرز ہے، جو طریقہ ہے، اس کی مخالفت سب کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا انداز ہو جب نعت پڑھی جائے تو رونگٹا کھڑا ہو جائے اور دل میں آئے کہ واقعی یہ ہمارے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم صورت اور ان کا جو حسن تھا اس کے بارے میں یہ بیان کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو وہ نظر میں آ جانا چاہیے۔ بہرحال آپ کا جلسوں میں مشاق قاری کو رکھا جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ آج مشاق قاری ملتے نہیں، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے ان کو ترجیح نہیں دی، بڑھاوا نہیں دیا۔ جب ہم ترجیح دیں گے، بڑھاوا دیں گے، تو مجھے امید یہ ہے کہ ایسے ہمارے نوجوان، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ بہت شاندار قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور مشاق قاری ہمارے سماج کے اندر، ہماری قوم کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ کیا رکھنا چاہیے جلسے میں ضرور یا نہیں، یہ آپ ضرور بتائیے گا کومنٹس کر کے، اور اس بات کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔